میں شعور و آگاہی میں ہمارا حصہ۔ اس بات پہ میں اپنی کوئی بات کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ محترمہ رضیہ بھٹی صاحبہ کی ایک گفتگو ہے، اس کا کچھ خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی۔ بجائے اس کے کہ اس عنوان پہ میں اپنی بات کروں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے یہ اقوال اس عنوان کو بہت اچھی طرح واضح کر رہے ہیں۔ رضیہ بھٹی دنیا صحافت کا بہت بڑا اثاثہ رہی ہیں، اور اگر وہ اس وقت ہوتی تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کرے، اور دنیا صحافت میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رضیہ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں سچ کو کھوجنا ہے۔ آواز ٹھیک ہے یا ایسا کچھ؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہمیں سچ کو کھوجنا ہے اور سچ ہی بولنا ہے، کیونکہ ہم لاکھوں بے آواز لوگوں کی آواز ہیں۔ جب ہم اپنے لیے پیشے صحافت کا انتخاب کر چکے ہیں تو ہمیں سچ ہی کا پرچار کرنا ہوگا، اور اس کی کوئی بھی قیمت چکانی ہے۔ ہم اپنی آواز سے دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ ہم اپنی آواز سے دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یقیناً آواز میں، الفاظ میں اور قلم کی طاقت میں وہ جادو ہے کہ ہم اس دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اس منظر نامے کو 180 ڈگری پہ تبدیل کر کے ہم دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، اگر ہم اس جادو کو چلانا جانتے ہوں۔ اگر ہم اس جادو کو اس طرح کہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو ہم واقعی اس جادو کا ویسا استعمال کر سکیں جو کہ اس کی حقیقت ہے اور جو کہ اس کی طاقت ہے۔ خواتین صحافیات کی جدوجہد میں نہ صرف آج کی دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی ہے، بلکہ اس نے سوسائٹی کی شعور و آگاہی میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے۔ بے شمار مواقع پر ہمت، جرأت اور بہادری کی بے شمار مثالیں قائم کی ہیں، لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں حالات میں اتنی تبدیلی تو آئی ہے کہ ستم کی داستاں کشتہ دلوں کا ماجرا کہیے، جو زیر لب نہ کہتے تھے وہ اب برملا کہیے۔ بین الاقوامی منظر نامے میں یورپ اور امریکہ کی صحافیات میں کرسٹینا لینڈ، وانرلی، امینا ٹیلر، اسرا نعمانی کے جیسے ناموں سے مہم جویانہ طریقے سے کام کر کے صحافت میں اپنا لوہا منوایا ہے، اسی طرح ایشیا کی صحافیات نے بھی وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج دنیا کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں، اور ویمن جرنلسٹ اپنی طاقت کو منوایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ آپ بھی اس کی تعریف کریں گے کہ کمیونیکیشن ماڈل کی دنیا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے پوری حساسیت اور ذمہ داری کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عالم انسانیت تک منتقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ کی تعریف اور رول ماڈل میں ویمن جرنلسٹ، بالخصوص نیوز آئٹم کرنے والی صحافیات کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ کے ذریعے منتقل ہونے والا معلومات کا سرمایہ بڑے بڑے صحابہ کرام پر بھی بھاری ہے۔ یہ مثال میں نے یہاں پر بالخصوص اس لیے دی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اصول یا اسلامک کلچر کسی بھی درجے میں عورت کو آگے بڑھنے سے، اس کو امپاور ہونے سے، اس کو گروم ہونے سے، اس کو ترقی کرنے سے روکتا ہے، تو اس کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ اور یہ مثال ہمارے لیے بہت روشن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف علم حاصل کیا، وہ علم جو نہ صرف کوالیٹیٹو تھا بلکہ بہت وسیع بھی تھا، اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ علم حاصل کیا، اس وسیع علم اور اس کوالیٹیٹو علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو آگے بھی بڑھایا۔ آپ دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس سوسائٹی کا جو کلچر تھا، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس علم کی راہ میں کوئی روڑے ڈالے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس علم کو یوٹیلائز کرنے کے مواقع ان کو ملے، اس علم کو آگے بڑھایا، اور وہ جب تک زندہ رہی، جب تک بھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہی،
اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج ہم اس علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور جب ہم ان کا دیا ہوا خزانہ معلومات پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً وہی خاصیت ہے جو آج ہم اپنی ویمن جرنلسٹوں اور ویمن معلمات سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ اسی نوعیت کا خزانہ ان کی طرف سے بھی قوم کو منتقل ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہمارے ایشیا کے اکثر ممالک خواتین کے حوالے سے ایک مخصوص مزاج رکھتے ہیں جہاں پر صرف صحافت ہی کیا کسی بھی میدان کار میں عورت کو مشروع پذیرائی نہیں ملی، جبکہ شعبے صحافت تو ویسے بھی ذمہ دارانہ کام کرنے والے افراد کو ہمیشہ آزمائش میں ہی مبتلا رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی پیشنیٹ لوگ ہیں، جو بھی ذمہ دارانہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسائل لازمی فیس کرنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ صحافت تو نام ہی ہمارے یہاں آزمائش کا ہے. اور خواتین صحافیات کے حوالے سے تو یہ مشکلات اور سوا ہو جاتی ہیں. حیران کن بات ہے کہ قبائلی اور روایتی رجحان رکھنے والے علاقوں سے تعلق رکھنے والی صحافیات نے بھی جس جرأت رندانہ کا مظاہرہ کیا اور بڑے بڑے ٹاسک بہت خوبی سے انجام دیے، تو وہ پڑھ کر اور دیکھ کر اور جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے. خود بخود یہ آواز نکلتی ہے کہ پردے خاک پر ہر نقش بنانے سے بنا، ایک میسا ایسا کہ مٹانے سے بنا، کہ جتنی ریزسٹنس، جتنی مشکلات ان کو ہیں، اس میں انہوں نے جس طرح سے اس کام کو کیا اور آگے بڑھایا. اس میں آپ کو ڈاکٹر سکینہ یعقوبی کا ریفرنس دوں گی. افغانستان وار میں یہ 17 سال سے کام کر رہی ہیں. یہ فاؤنڈر آف افغان انسٹیٹیوٹ آف لرننگ بھی ہے وہاں پر، اور وہاں کے مقامی ایشوز پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3,85,000 کے قریب خواتین اور بچیوں کو خواندہ بنانے کا کام بھی کیا ہے اور اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں. افغانستان جیسے روایتی معاشروں میں اس نوعیت کا کام کرنا واقعتاً جوشیے لانے کے مترادف ہے. آپ لوگوں میں سے جن کو کبھی موقع ملا ہو ان ایریاز کو دیکھنے کا، میں خود افغانستان گئی ہوں اور میں نے وہاں کے کلچر کو، وہاں کی ماسٹرز کو اسٹڈی کیا ہے. وہ بالکل ملتا جلتا جو ہمارے یہاں سوات اور انٹیریئر سرحد اور بلوچستان کے انٹیریئر کے جو حالات ہیں، آپ نے وہ تو ضرور قریب سے اسٹڈی کیے ہوں گے، تو بالکل وہی معاشرہ، وہی سوسائٹی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، مجھے اکثر ایسے موقعوں پہ یاد آتی ہے کہ بلوچستان کے اندر اور کوئٹہ کے اندر، یہ نہیں کہ وہ بہت انٹیریئر کا علاقہ تھا، وہاں پر ہم ایک لٹریسی پروگرام چلا رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں کی بچیاں تعلیم حاصل کر لیں. تو جو بچیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں ان میں سے ایک بچی کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہم دینی تعلیم کے علاوہ بھی کچھ پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو واپس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اسکول کا پڑھا رہے ہیں، ہم نہیں پڑھانے دیں گے. تو آپ جب میں یہ ڈاکٹر سکینہ یعقوبی کا کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میرا ذہن پلٹ کے اسی واقعے کی طرف گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ حالات ہوتے ہیں وہاں پر کہ ان کے گھر والوں کو ہمارے ساتھیوں نے جو ان کی زبان بھی جانتے تھے لاکھ کنوینس کیا، لیکن وہ اپنی بچی کو بھیجنے پہ راضی نہیں ہوئے. تو یہ حالات ہوتے ہیں ان علاقوں کے. اور یہاں پر انہوں نے 3,85,000 بچیوں اور خواتین کو تعلیم دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس تعلیم سے، اس قلم کی طاقت سے، ان ایشوز کو اٹھانے سے جو چینج سوسائٹی میں آتا ہے وہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اگر 100-200 لوگ بھی کہیں تبدیل ہو جائیں تو وہ کتنا بڑا چینج ہوگا کسی علاقے میں جہاں پر کہ اتنی بڑی تعداد کو لٹریٹ کر دیا جائے اور ان کو ان کی زندگی کا، ان کی زندگی کے مقصد کا، ان کو اپنی ذات کا شعور دیا جائے. اسی طرح اسراء البحیتی ایران میں ہونے والی خواتین کانفرنس میں انہوں نے بیسٹ جرنلسٹ کا ایوارڈ لیا، اور کانفرنس آف فیمل جرنلسٹ آف اسلامک ورلڈ یہاں پر ہوئی تھی. پھر اسی طرح انڈین امریکن جرنلسٹ اسرا نعمانی، یہ امریکہ میں بہت کام کر رہی ہیں اور اسپیشلی ہیومن رائٹ اور خواتین کے ایشوز پر. انہوں نے جب مولانا سٹی نعمانی کی کتاب پڑھی تو یہ موٹیویٹ ہوئی اس وقت سے یہ کچھ کام کریں. پھر آپ دیکھیں ایک ہے صالحہ المنائی، خدر یونیورسٹی کی یہ وزٹنگ اسکالر ہیں. انہوں نے ایشیائی ممالک میں عورتوں کے حقوق اور مقام کے لیے بے تحاشا کام کیا
اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے مس انٹرپریٹیشن آف ویمن اسٹیٹس ان مسلم ورلڈ. یہ کتاب